اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بر محمد و آل محمد. عجب وقت آ گیا کہ ذاکر اکیلا بیٹھتا ہے اور مجلس پڑھتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے 2-3 لوگ ہوتے ہیں. نظر لگ گئی پتہ نہیں کس کی ہماری مجلسوں کو، لیکن مایوس نہ ہو، انشاءاللہ مجلسوں کی رونقیں پھر لوٹیں گی اور پھر سے وہی وقت آئے گا. اے ہمارے حبیب، آئے مودت کو سرنامہ کلام قرار دیا. اے ہمارے حبیب، ان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین کی اجرت میں لا اسألکم، میرا تم سے کوئی سوال نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ حرف استثناء لگا ہوا ہے. الا، سوائے اس کے، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کوئی سوال نہیں ہے کہ جو میرے قرابت دار ہیں، میرے اہل بیت ہیں، ان سے تم مودت رکھو اور ان سے تم محبت کرو. اس کے سوا تبلیغ دین کی اجرت نے میرا تم سے کوئی سوال نہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ رسول اللہ کی کوئی ذاتی کام نہیں ہے جن کی اجرت کا سوال ہے. تبلیغ دین کی اجرت کا سوال ہے. یعنی رسول اللہ نے جو دین پہنچانے میں خدمتیں کی ہیں، اس کی اجرت کا سوال ہے. تبلیغ دین تو بھیا یہ کام رسول اللہ نے اکیلے تو کیا نہیں ہے. توجہ فرمائیں گے، تبلیغ دین کا کام رسول اللہ نے اکیلے تو کیا نہیں ہے. یہ وہ کام ہے جو آدم سے شروع ہوا تھا
اور خاتم تک برقرار ہے، یعنی 1,24,000 نبی اس میں اس کام میں شریک ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیونکہ تبلیغ دین کی اجرت کا سوال ہے۔ اچھا، اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم نے جو پہنچایا وہ بھی اسلام تھا، نوح نے جو 950 برس تک پتھر کھا کر پہنچایا وہ بھی اسلام تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی اسلام پہنچا رہا ہے، ایک ہی کام ہے جو کر رہا ہے۔ اب وقفہ الگ الگ ہے، کسی نبی کا 23 سال ہے تو کسی نبی کا 950 سال ہے، کسی کا نبی کا الگ ہے، لیکن کام ایک ہی ہے، تبلیغ دین۔ اور دین کون سا؟ اسلام، تبلیغ اسلام۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہر نبی نے اس کام کو کرنے میں مظالم برداشت کیے ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، ظلم برداشت کیے ہیں، پتھر کھائے ہیں، صلیب پر چڑھائے گئے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ؟ تو دو باتیں طے ہو گئیں۔ ایک تو ہر نبی نے ایک ہی کام کیا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک کہ دین پہنچایا۔ دوسری بات، ہر نبی نے مظالم برداشت کیے ہیں۔ تو پھر یہ صرف ہمارے نبی کو کیوں حکم ہے کہ آپ اجرت طلب کر لیجئے؟ توجہ فرمائیں گے۔ جب ہر نبی 1,24,000 انبیاء ایک ہی کام کر رہے ہیں، سب ظلم سہ رہے ہیں، سب مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، سب پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اور حکم ہے قل کہیے، قل لا اسألکم، کہیے، یعنی کوئی آپشن نہیں ہے رسول کے پاس کہ چاہیں تو کہیں اور چاہیں نہ کہیں، کوئی آپشن نہیں ہے رسول کا۔ حکم ہے قرآن کا، کہیے، لیکن یہ حکم نہ آدم کو دیا گیا، نہ 950 برس تک پتھر کھانے کے بعد نوح کو یہ حکم ہوا کہ اجرت طلب کر لیجئے جو آپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں، نہ عیسیٰ کو یہ حکم ہوا، تاریخ انبیاء میں دیکھ لیجئے، نہ موسیٰ کو یہ حکم ہوا کہ اجرت طلب کر لیجئے۔ کیوں نہیں؟ اس کی سامنے کی سیدھی سی وجہ تو میری یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک آدم سے لے کر اور خاتم تک ہر نبی نے ایک ہی کام کیا، مگر کسی کام کی اجرت تبھی تو مانگی جاتی ہے کہ جب کام پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کسی کام کی اجرت تبھی تو مانگی جاتی ہے۔ ارے بھائی، ادھورے کام کی اجرت نہ کوئی دیتا ہے، نہ ادھورے کام کی اجرت کوئی مانگتا ہے۔ تو بے شک جو کام آدم سے شروع ہوا، نوح نے اور آگے بڑھایا، ابراہیم نے اور آگے بڑھایا، عیسیٰ اور موسیٰ نے اور آگے بڑھایا، مگر وہ تو صرف ہمارا ہی نبی تھا کہ جس پر یہ اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج وہ کام مکمل ہو گیا،
کہ جو کام آدم سے شروع ہوا تھا اور یہ اس کام کی اجرت ہے، تو مسلمانوں نے اگر اجرت ادا کر دی محبت اہل بیت کی شکل میں، تو یہ صرف رسول اللہ کی زحمتوں کی اجرت نہیں ادا ہوگی، یہ نوح کی زحمتوں کی بھی اجرت ادا ہو جائے گی، عیسیٰ کی زحمتوں کی بھی اجرت ادا ہو جائے گی، موسیٰ کے زحمتوں کی بھی اجرت ادا ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو غور فرمائیں آپ، اب ذرا سا آپ پس منظر بھی سماعت فرما لیں کہ کب یہ آیت نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اسلام تو لے آئے تھے، مسلمان اسلام تو لے آئے تھے، مگر انہیں رسول کی رسالت کی کتنی معرفت حاصل ہوئی تھی، اس کا ثبوت وہ خود اپنے سروں پر لاد کر لے آئے تھے کہ انہیں رسول کی رسالت کیا کہنا اور اس کے وزن کی کتنی معرفت ہے، اس کا ثبوت وہ خود اپنے سروں پر، یعنی کچھ خوان تھے جو ڈھکے ہوئے تھے، اب ان خوانوں میں خدا جانے کیا تھا، ظاہر ہے کچھ سونا چاندی سکے یہ وہ ہیرے جواہرات، یہ پس منظر ہے اس آیت کا۔ آئے رسول کی خدمت میں اور لا کر وہ خوان رکھ دیے، کہا بھائی کیا ہے، کیوں لائے ہو؟ کہا آپ نے دین کی تبلیغ میں بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں، اب دیکھیں یہ کتاب کی بات نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا دل کہتا ہے کہ انہوں نے لفظ اجرت استعمال کیا ہوگا، اسی لیے جب اللہ نے آیت نازل کی تو لفظ اجرن استعمال کیا۔ لا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کی خدمت میں اجرت پیش کریں، یقیناً لفظ اجرت ہی استعمال کیا ہوگا، اسی لیے آیت نے لفظ اجرن استعمال کیا۔ تو اب رکھے ہوئے ہیں وہ خوان، ڈھکے ہوئے ہیں رسول کی خدمت میں، رسول اللہ چپ ہیں، خاموش، نہ ہاں کہا نہ کہا، کچھ نہیں کہ اٹھا کے لے جاؤ، نہیں چاہیے، کچھ نہیں کہا۔ اللہ کا رسول بیٹھا ہے، اب کیوں بیٹھا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ بغیر وحی الہی کے رسول کلام ہی نہیں کرتے، لہذا رسول وحی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جبرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ، جبرائیل آئے اور یہ آیت لے کر آئے تھے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ کیا لے آئے ہو تم؟ یہ سب لے جاؤ، یہ نہیں چاہیے کچھ تبلیغ دین کی اجرت میں۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس ایک سوال ہے کہ میرے قرابت دار اور میرے اہل بیت سے مودت رکھو اور ان سے محبت کرو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا اب جو لائے ہیں یہ لیا کیوں نہیں گیا؟ جو خوان سجا کر لائے ہیں اس کی تو سامنے کی وجہ میری یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اجرت لفظ استعمال کیا ہوگا انہوں نے، تو اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کی اجرت دے دی جاتی ہے، قیمت دے دی جاتی ہے،
تو قیمت دینے والے کی اس شے پر اجرت ادا کرنے کے بعد ملکیت قائم ہو جاتی ہے، کیا بات کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ملکیت قائم ہو جاتی ہے، وکالت کرنے اور ملکیت کے ساتھ ساتھ حق تصرف بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ۔ یعنی آپ کا گھر ہے، میں نے اس کی قیمت ادا کر دی، اب وہ گھر میرا، ہاں، میری ملکیت، حق تصرف میرے پاس، نئے دروازے بنواؤں، چھتیں بدلواؤں، جو چاہوں کروں، کھڑکیاں بدلواؤں، کیا کیا کہنا ہے، کیا اشارہ ہے، واہ، واہ، واہ۔ کیونکہ حق تصرف میرے پاس ہے۔ تو اگر جو اجرت یہ لے کر آئے تھے اگر لے لی جاتی تو رسول کے پاس یہ سونے چاندی کے سکے تو ضرور آ جاتے، مگر ان اجرت ادا کرنے والوں کی اسلام پر ملکیت قائم ہو جاتی، کیا کہنا اور اس کے ساتھ ساتھ حق تصرف بھی چلا جاتا۔ جو چاہتے اپنی پسند کا دین بناتے، جو چاہتے ہٹاتے، جو چاہتے رکھتے، جانے نثار ہو جائے ہماری اللہ نے کیا اجرت مانگ لی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت اہل بیت وہ اجرت مانگ لی کہ اب جتنی یہ اجرت محبت اہل بیت کی شکل میں ادا کرتے جائیں، بجائے اسلام سے دور جانے کے اور اسلام میں پھنستے چلے جائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اسلام میں پھنستے چلے جائیں۔ ایک باریک نکتہ بھی سن لیجئے یہاں پہ، جس کا تعلق گرامر سے ہے، مگر کوشش کروں گا کہ بہت آسان لفظوں میں بات کو عرض کر دوں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، قرآن کا یہ طرز تخاطب ہے کہ قرآن کو جب کسی چیز کی انفرادیت کو سمجھانا ہوتا ہے، یہ اصول ہے قرآن کا کہ جب کسی چیز کی انفرادیت کو سمجھانا ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز دوسری نہ تھی، نہ دوسری ہے، نہ ایسی دوسری چیز کوئی ہو سکتی ہے۔ جب انفرادیت کو قرآن کو سمجھانا ہوتا ہے تو قرآن کا ہمیشہ طرز تخاطب یہ ہے کہ قرآن نفی اور اس بات کے استعمال کے ذریعے اس بات کو سمجھاتا ہے۔ نفی اور اس بات کے استعمال کے ذریعے قرآن ہمیشہ انفرادیت کو سمجھاتا ہے۔ نفی کا مطلب لا، پہلے لا کے ذریعے قرآن انکار کراتا ہے، انکار کراتا ہے اس جیسی چیزوں کو جو ذہن میں آ سکتی ہیں۔ لا کے ذریعے انکار کراتا ہے، اور اس کے بعد حرف استثناء اللہ کے استعمال کے بعد وہ بات کہی جاتی ہے جس کی انفرادیت کو قرآن کو سمجھانا ہے۔ میں مثال پیش کروں۔ جب اسے یہ سمجھانا تھا کہ اللہ کی جیسی ذات نہ دوسری کوئی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، تو اس نے یہی طرز تخاطب استعمال کیا، لا اور الا۔ پہلے لا کے ذریعے انکار کرایا، لا الہ، نہیں ہے کوئی اللہ، یعنی سورج کی خدائی سے انکار کرو، بتوں کی خدائی سے انکار کرو، پتھروں کی خدائی سے انکار کرو، لا کے ذریعے۔ نہیں ہے کوئی اللہ، پھر حرف استثناء الا، مگر
इल्लल्लाह, सिवाय उस अल्लाह के। क्या कहना, सुन लो। तो जब अल्लाह की इनफिरादियत को समझाना था तो यही ला और इल्ला के इस्तेमाल के जरिए कुरान ने समझाया। बस कुरान को जब यह समझाना था कि रसूल की ज़हमतों की उजरत सिवाय मोहब्बत अहले बैत के कुछ हो ही नहीं सकती, तो कुरान ने फिर वही अंदाज इख्तियार किया, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, और फिर वही इल्लल मवद्दता फिल कुरबा। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मर्तबा सब मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कुछ हो ही नहीं सकती, कोई उजरत हो ही नहीं सकती सिवाय मोहब्बत अहले बैत के। तो वही ला और इल्ला के इस्तेमाल के जरिए इस बात को समझाया गया। देखिए, क्या अर्ज करूं, ये आए मवद्दत, ये तो पूरे अशरे का मौजू है, और उसमें फिर अर्ज किया जाए कि मजदूरी के उसूल क्या होते हैं, उजरत के उसूल क्या होते हैं, उजरत कैसे तय होती है, उसके क्या उसूल होते हैं, उसके बाद रसूल अल्लाह की ज़हमतों की उजरत की बात हो, तो ये एक एक मजलिस में एक एक उसूल अर्ज किया जाए। और मैं अशरे पढ़ भी चुका हूँ इस आयत पे, तो तफसील से मैंने अर्ज किया था कि कुछ उसूल होते हैं जिन पे उजरत तय होती है, लेकिन बस एक बात आज की मजलिस में सुन लीजिए, जाहिर है इससे ज्यादा वक्त नहीं है, कि उजरत के उसूलों में एक बुनियादी उसूल ये होता है, बुनियादी उसूल, कि उजरत ऐसी हो और ऐसी होना चाहिए कि मजदूर की निगाह हमें समाए। क्या कहना है, क्या हुआ, सुन। यानी वो दिन भर मेहनत करे और आप उजरत दें तो उसे लगे कि हाँ मुझे कुछ मिला। एक मजदूर ने दिन भर 12-12, 14-14 ईंटें अपने सर पे रखकर और छत पर पहुंचाए, और शाम को आपने उसके हाथ पे एक 10 का नोट रखा, तो ये आपने उजरत नहीं अदा की, ये तो और दिल जला दिया उसका। ये 10 रुपए उसकी आंखों में समाएंगे जितनी उसने मेहनत की है। तो बुनियादी उसूल ये होता है कि उजरत ऐसी हो, अजर ऐसा हो कि जिसने मेहनत की है उसकी आंखों में समाए। अच्छा, यहां है रसूल अल्लाह का मामला। मेहनत की है रसूल ने, काम किया है रसूल ने, उजरत देना है मुसलमानों को। तो भैया मुसलमानों के पास क्या धरा था कि जो रसूल को देते। गौर फरमा रहे हैं आप? और रसूल की निगाह में समाता। और किस रसूल की निगाह में? उस रसूल की निगाह में कि जिसको जब आलमीन के खजानों की चाबियां पेश की गईं तो उस रसूल ने पूछा कि ये खजाने फानी हैं या बाकी रहने वाले हैं। तो जवाब मिला कि फानी हैं। तो उस रसूल ने आलमीन के खजानों की चाबियां उठाकर फेंक दी। का फानी से हम दिल नहीं लगाते, फानी से हम दिल नहीं लगाते। तो जिस रसूल की निगाह में आलमीन के
खजाने ना समाए। भैया मुसलमानों के पास क्या धारा था कि मुसलमान उजरत पेश करते और उस रसूल की निगाह में समाता। गौर फरमाया। तो पहली शर्त कि उजरत ऐसी हो, इतनी वकी हो कि रसूल को लगे कि हाँ मुझे कुछ मिला और रसूल की निगाह में समाए। लेकिन साथ साथ एक दूसरी शर्त भी है, इसलिए कि अल्लाह मुंसिफ है। उजरत ऐसी भी हो कि गरीब भी अदा कर सके, क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फकीर भी अदा कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दो शर्तें। पहली शर्त इतनी वकी हो कि रसूल की निगाह में समाए, लेकिन इतनी आसान भी हो कि गरीब अदा करना चाहे तो वो भी अदा कर सके, क्या कहना? फकीर अदा करना चाहे तो वो भी अदा कर सके। अब हीरे जवाहरात अगर ले लिए जाते तो गरीब तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता कि परवरदिगार, दिल तो हमारा भी चाहता था कि हम तेरे रसूल की जहमतों की उजरत अदा करें, क्या कहना? मगर हमें तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, हम हीरे और जवाहरात तो ये सिक्के कहाँ से लाएं। तो आप इतनी वकी कि रसूल को लगे कि मुझे कुछ मिला, लेकिन इतनी आसान हो कि फकीर अदा करना चाहे तो वो भी अदा कर सके, गरीब अदा करना चाहे तो वो भी अदा कर सके। लिहाजा अल्लाह ने आयत नाजिल करके मसले को हल कर दिया। इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सिवाय मोहब्बत अहले बैत के कोई सवाल नहीं है। ये वो उजरत थी कि जो रसूल को भी लगा कि मुझे कुछ मिला, और वो उजरत थी जिसका ताल्लुक जेब से था ही नहीं, दिल से था। गरीब अदा करना चाहे तो अदा कर सके, फकीर अदा करना चाहे तो अदा कर सके। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा फिर से सलावत पढ़े आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज्जिल फरजहू। अब आप गौर फरमा लें, वक्त कम रह गया, आधा घंटा तो यूं ही गुजर गया। एक बात और समाप्त फरमा लें कि मवद्दत का सवाल है। इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, मवद्दत का मतलब मोहब्बत नहीं होता है। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि उर्दू जबान में कोई ऐसा लफ्ज मिलता नहीं सही बिल्कुल कि जो मवद्दत के मानों को बयान कर सके। लिहाजा मजबूरन हम लोग मोहब्बत लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब मैं बहुत इख्तिसार के साथ बात को अर्ज कर दूं। मोहब्बत 2 किस्म की होती है, समझिए जरा सा। बिल्कुल सही माना तो नहीं पेश कर सकता मैं मवद्दत के, लेकिन आपको करीब ले जाऊंगा। मोहब्बत 2 किस्म की होती है। एक मोहब्बत वो होती है कि जहां एक इंसान जिससे मोहब्बत करता है वहां सिर्फ मोहब्बत होती है, अकीदत नहीं होती। इस मोहब्बत में इंसान अपने रकीब को बर्दाश्त नहीं करता, यानी
وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں کیا کہنا کوئی دوسرا اس سے محبت کرے. غور فرمایا آپ؟ جس سے میں محبت کر رہا ہوں اس سے کوئی دوسرا محبت کرے یہ وہ برداشت نہیں کرتا. ایک محبت کی دوسری قسم بھی ہوتی ہے جہاں پہلے عقیدت ہوتی ہے اور وہ عقیدت والہانہ محبت میں تبدیل ہوتی ہے. اس محبت میں تقاضے بدل جاتے ہیں. وہاں انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اس سے محبت کرے. لیکن یہ جو محبت ہے جہاں عقیدت اور پھر وہ والہانہ محبت میں تبدیل ہو گئی، یہاں تقاضے بدل جاتے ہیں. انسان یہ چاہتا ہے جس سے وہ عقیدت رکھتا ہے ساری دنیا اس سے عقیدت رکھنے لگے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ عقیدت رکھتا ہے، ساری دنیا اس سے عقیدت رکھنے لگے. تو بس حضور، یہ جو ہمارے بچے اور ہم سب سڑکوں پر جا کر ماتم کرتے ہیں، سڑکوں پر جا کر ذکر حسین کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے عزا خانوں میں کچھ جگہ کم ہے لہذا مجبوراً ہم لوگ سڑکوں پر جاتے ہیں. نہیں، ہمارے یہاں خاص طور پہ لکھنؤ میں تو اتنے بڑے بڑے امام باڑے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جگہ کی کمی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم سڑکوں پر نہیں جاتے ہیں، بلکہ سڑکوں پر ہم جا کر ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مودت کا تقاضا ہے ہم سے جو ہم پورا کرتے ہیں. ہم اس لیے سڑکوں پر ذکر حسین کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے جن کو ان سے عقیدت نہیں بھی ہے ان کو بھی عقیدت ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور فرمایا. اب ایک بات اور بس ذرا سے شارٹ میں اب تو بیان کر سکوں گا، زیادہ وقت نہیں ہے، کہ ابھی میں ایک اور مجلس میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا، آپ لوگ تھے، کہ قرآن نے نام تو لیے نہیں، الا المودۃ فی القربا. بہتر ہے کہ انمیوٹ کر لیں، اس میں بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو الا المودۃ فی القربا، نام تو لیے نہیں، سوائے اس کے کہ تم مودت رکھو قرابت داروں سے. اور میں نے اس دن مجلس میں عرض کیا بھی تھا کہ نام تو قرآن نے کہیں نہیں لیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے نام نہیں لیے، کوئی تتمہ نہیں، کوئی انیکجر نہیں ہے کہ جو سچوں کے نام لکھے ہوں. ایسے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو یہ اولی الامر کون ہیں کہ جن کی اطاعت کریں؟ کوئی نام قرآن نے نہیں دیے. ایسے ہی یہ آئے مودت، الا المودۃ فی القربا، قرابت داروں سے محبت کرو. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے تو بھیا بھانت بھانت کے قرابت دار ہیں جی. ددحالی رشتہ داروں میں ابو لہب بھی رشتہ دار ہے، ابو جہل بھی رشتہ دار ہے،
ام جمیل بھی رشتہ دار ہیں. ابے سگے چچا ہیں, سگی چچی ہیں. اب اس کے علاوہ سسرالی رشتہ داروں میں اللہ اکبر. بہرحال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مطلب کچھ تو ایسے بھی رشتہ دار ہیں کہ جن کا نام لے کر قرآن نے لعنت کی ہے. قرآن میں یعنی جن سے محبت کرو قرابت داروں سے, ان کا نام تو لیا نہیں قرآن نے. غور ان کا نام تو لیا, ان کا نام تو لیا نہیں قرآن نے, لیکن ایسوں کے نام لے کر لعنت کی ہے. مشہور سورہ ہے کہ تبت یدا ابی لہب, ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے. امر سگا چچا ہے رسول کا. ام جمیل پر لعنت کی قرآن. سگی چچی ہیں رسول کی. میں نے کہا نہیں, بھانت بھانت کے رشتہ دار ہیں رسول اللہ کے. اب یہ مسلمان کتنا پریشان ہو جائے گا کہ کون سو سے کن رشتہ داروں سے محبت کریں اور کن سے نہ کریں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ اس کے لیے ایک تفصیلی مجلس چاہیے, لیکن بس اشارتاً عرض کروں گا اس وقت میں. تو ایسے رشتہ دار بھی ہیں کہ جن پر چچا, میں نے عرض کیا نا کہ تبتا یدا ابی لہب, ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے, کہ جن پہ لام لے کر ہاتھ توڑے گئے ابو لہب کے. ام جمیل پر لعنت بھیجی گئی. اب ازواج کی اور میں کیا بات کروں, زیادہ تو بات نہیں کرتا, لیکن کم سے کم دو ایسی ہیں, دو کہ شہد والے واقعے کے بعد قرآن نے خود کہا وضاحت سے کہ اے رسول آپ کی ان دو بیویوں کے تو دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. قرآن قرآن قرآن, دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. کا مطلب فرمائی غلط ہے, نیکی آ ہی نہیں سکتی, بدی جا ہی نہیں سکتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. تو اب آپ غور فرمائیں, پھر کیسے یہ مسلمان تلاش کرے کہ کن سے محبت کرے اور کن سے نہ کرے. میں نے عرض کیا نا, بھانت بھانت کے تو رشتہ دار ہیں رسول اللہ کے, جن میں سے کچھ کا نام لے دیا قرآن نے. دیکھیے ایک بات اب بس میں عرض کر دوں بہت اختصار کے ساتھ, مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے ظاہر ہے, کہ وہ حدیث اپنی جگہ, ہمارے لیے وہ حدیث کافی ہے کہ جس کا ذکر تمام معتبر کتابوں میں, صحیح ترمذی میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, احمد ابن حنبل کی مسند میں بھی موجود ہے, سلبی میں بھی موجود ہے. وہ حدیث کہ جو جناب ابن عباس سے ہے کہ جب یہ آیت آئی تو رسول اللہ سے اصحاب نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, یہ جو قرابہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں کہ ان سے محبت کرو, تو یہ کون کون ہیں؟ تو رسول اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ علی, فاطمہ, حسن, حسین اور فاطمہ کی اولادیں. یہ حدیث موجود ہے اور ہمارے لیے یہ حدیث کافی ہے. اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جن کے کام کی نہیں ہوتی ہیں اس طرح کی حدیثیں, وہ یہ ضعیف ہے اور راوی ضعیف ہے اور فلانا ہے, حالانکہ میں نے اتنے نام لیے کہ ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. میں کہتا ہوں چلیے بھیا تھوڑی دیر کو حدیث کو ہٹا دیتے ہیں, حالانکہ میں عرض کر چکا کہ ہمارے لیے یہ حدیث
کافی ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث کو ہٹائے دیتے ہیں، آئیے قرآن سے تلاش کریں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے کہ اس مسئلے کو قرآن نے جتنا واضح کیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس مسئلے کو جتنا واضح کیا ہے، شاید ہی کسی مسئلے کو واضح کیا ہو۔ کہ دیکھو، رسول سے رشتہ داری ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تمہارا عمل اور کردار اہمیت رکھتا ہے۔ اس اصول کو قرآن نے جتنا واضح کیا ہے، شاید ہی کسی اصول کو قرآن نے اتنا واضح کیا ہو، جس کی سامنے کی مثالیں یہ ہیں کہ 950 برس تک جناب نوح پتھر کھاتے رہے، اور کھا کر کس کا کام؟ اللہ کا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد طوفان آیا، کشتی تیار ہوئی، باپ نے بیٹے کو آواز دی، اے بیٹا حق کی طرف پلٹا، سفینہ نوح سے تمسک قائم کر لے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں تو پہاڑ پر پناہ لوں گا۔ تو ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ حق سے کنارہ کشی کر کے پہاڑ پر پناہ لینے کی ریت کوئی نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ کوئی نئی ریت نہیں ہے، یہ بڑی پرانی ریت ہے۔ نہ پہاڑ بچا، نہ وہ بیٹا بچا، نہ بیوی آئی جناب نوح کی بیوی، نہ وہ سفینے پہ آئی، نہ بیٹا سفینے پر آیا۔ جب بیٹا ڈوبنے لگا، اب یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے، تو ایک مرتبہ دل میں باپ کے محبت پدری نے جوش مارا، اور جناب نوح نے اس نبی نے جس نے 950 برس تک اللہ کے لیے پتھر کھائے، اس نبی نے ہاتھ بلند کیے، کہا اے پیدا کرنے والے، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے۔ بتائیے قرآن نے کیا جواب دیا؟ وہ دعا کر رہا ہے نبی جس نے 950 برس تک اللہ کے لیے پتھر کھائے ہیں۔ کس کے لیے دعا کر رہا ہے؟ کسی سڑک چلتے کے لیے نہیں، نبی کا بیٹا ہے وہ، جس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جواب دیا، لیسا من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ تو کفار کے اہل سے ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں کیوں سنایا اللہ نے؟ کوئی ناول نہیں ہے قرآن کے تفریح کے لیے واقعات سنائے، یہ واقعہ ایک اصول قائم کرنے کے لیے سنایا تھا، قیامت تک کے لیے، کہ دیکھو اگر راہ حق سے فرار اختیار کیا تو نبی سے رشتہ داری تمہیں نہ بچا پائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور فرما لیا بھائی، رشتے جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، یا حسبی ہوتے ہیں یا نسبی۔ دیکھیں قرآن سے عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا حدیث کو ہٹا دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، آئیے قرآن سے بات کریں۔ یا حسبی ہوتے ہیں یا نسبی ہوتے ہیں۔ نسبی جو خون کے رشتے، حسبی جو شادی کے ذریعے قائم ہوتے ہیں۔ نسبی رشتوں میں انسان جس کو سب سے قریب ترین رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہے اولاد۔ اولاد قریب ترین رشتہ ہے نسبی رشتوں میں۔ حسبی رشتوں میں سب سے قریب
بیوی اہلیہ، باقی سب تو اس کے بعد ہے نا، اس سے جڑے ہوئے ہیں. اہلیہ ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے. اب آئیے قرآن میں، آئیے دیکھیے. باقی رشتوں کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، جو قریب ترین رشتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. قریب ترین رشتے. نسبی رشتہ بیٹا، حسبی رشتہ اہلیہ بیوی. جناب نوح کے بیٹے، جناب آدم کے ایک بیٹے، ان دو بیٹوں پر جناب لوط کی زوجہ، جناب نوح کی زوجہ، ان دونوں ازواج پر عذاب نازل کر کے قرآن نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ نبی سے رشتہ داری ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تمہارا کردار اور تمہارا عمل اہمیت رکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. غور فرمایا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اب وقت نہیں رہا ہے میرے پاس، ابھی مصائب بھی پڑھنا ہے. آخری بات اور بس عرض کر دوں کہ یہ بتائیے چچا قریبی رشتہ ہوتا ہے یا چچا زاد بھائی؟ ظاہر ہے چچا پہلے ہوتا ہے، اور چچا زاد بھائی اس کے بعد اگلی منزل ہے اس کا بیٹا. وہ سگا چچا تھا رسول کا، جس کے لیے قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے. سگا چچا. اور علی چچا زاد بھائی تھے رسول کے، جن کے لیے زبان رسالت نے ذمہ داری لی کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیا کرتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یا علی یا علی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بس عرض کر چکا. بس آخری جملہ اس کے بعد ربط مصائب کہ بھیا اگر آپ کو واقعاً تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں رسول کے جن سے آیہ مودت نے محبت کا تقاضا کیا ہے، تو بڑا آسان راستہ ہے، بڑا آسان راستہ ہے. یہ مت دیکھیے گا کہ رسول کے رشتہ دار کون کون ہیں، بس یہ تلاش کیجئے گا کہ رسالت کا رشتہ دار کون کون ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذوالعشیرہ سے لے کر اور کربلا تک بس یہ تلاش کیجئے گا کہ رسالت کے رشتہ دار کون کون ہیں، اور جب رسالت کے رشتہ دار تلاش کیجئے گا تو ذوالعشیرہ سے لے کر کربلا تک سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا کہ جو رسالت کا رشتہ دار ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب تو ایام ارضا ختم ہو رہے ہیں، اور اس سال تو ایسا محرم گزر گیا کہ ہم رو ہی نہ پائے، نہ رو پائے نہ رلا پائے. اللہ اکبر. اس طرح کا محرم. اور اب تو دن کتنے رہ گئے ہیں، بس کچھ دن باقی ہیں. چہلم بھی گزر گیا. نعمان بن بشیر
نعمان بن بشیر اس قافلے کو لے کر کربلا سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ چیلم پر 3 دن بہن نے بھائی کی قبر پر گزارے، یہ 3 دن۔ اللہ، اور کس قیامت کے وہ دن گزرے کیا عرض کروں۔ اس کے بعد نعمان بن بشیر اس قافلے کو لے کر مدینے کی طرف چلے۔ بس سن لیں چند جملے مصائب کے۔ جب مدینہ قریب آ گیا تو بیمار کربلا نے نعمان سے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ تو جو سٹی کا آؤٹر ہوتا ہے، مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے اس جگہ کی بھی زیارت کی جب میں حج کرنے گیا ہوں، کہ جہاں پر یہ قافلہ شہر کے باہر روکا گیا، اور نعمان بن بشیر سے بیمار کربلا نے کہا کہ جاؤ اور جا کے مدینے میں ہمارے آنے کی اطلاع کر دو۔ اللہ اکبر، بس سننے روایت کلیجہ پھٹتا ہے جب بھی میں یہ روایت پڑھتا ہوں۔ نعمان بن بشیر مدینے میں داخل ہوئے اور محلہ بنی ہاشم میں پہنچے۔ جا کر آواز دی، اے مدینے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حسین کو 3 دن کی بھوک اور پیاس میں ذبح کر ڈالا گیا۔ مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، حسین کو مار ڈالا گیا۔ نعمان بن بشیر کہتے میں یہ آواز بلند کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا۔ ایک ضعیفہ ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا لیے ہوئے، ایک ہاتھ سے ایک بچے کا بازو تھامے گھر سے باہر نکلی۔ بشیر کہتے میرے قریب آئی، مجھ سے کہا یہ میں نے ابھی کیا سنا؟ نعمان بن بشیر کہتے میں نے کہا، میں نے دوہرا دیا کہ مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، حسین کو 3 دن کی بھوک اور پیاس میں کربلا کے میدان میں ذبح کر ڈالا گیا۔ بس نعمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ضعیفہ کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے کہ خدا کی لعنت ہو تیرے اوپر اگر تو نے جھوٹ کہا ہو۔ نعمان بن بشیر کہتے میں سمجھ گیا کہ ضعیفہ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں نے خدا اور رسول کی قسم کھا کر اپنی بات کو دوہرایا کہ ضعیفہ میں خدا اور رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے جھوٹ نہیں کہا، حسین کو مار ڈالا گیا، ذبح کر ڈالا گیا۔ بس بشیر کہتے میں نے دیکھا کہ اب جو میں نے قسم کھا کر یہ بات کہی تو ضعیفہ کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا، ایک مرتبہ تن کر سیدھی کھڑی ہو گئی، کہا ارے حسین کو مار ڈالا گیا، اس کا مطلب یہ ہے میرے عباس نے بے وفائی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عباس نے بے وفائی کی ہے۔ بشیر کہتے میں گھوڑے سے اترا، قریب آیا، سلام کیا، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ مادر جناب عباس ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا
آپ کے عباس نے بے وفائی نہیں کی، روز قیامت تک کے لیے وفا کے چراغ جلائے ہیں۔ جب تک آپ کے عباس کے بازو برقرار رہے، حسین کے جسم پر ایک زخم نہیں آنے پایا۔ جزاکم ربکم۔ بس حضور قافلہ مدینے پہنچا، 1 سال تک شہزادی زینب بھائی کے گھر میں بس بھائی کا ماتم کرتی رہی، بھائی کی صفِ عزا بچھائی، بھائی کا ماتم کرتی رہی۔ اسی طرح سے 1 سال گزر گیا۔ بس آخری 2 جملے سن لیں اور میں مجلس کو تمام کر دوں کہ بس جب 1 سال گزر گیا تو ایک دن جناب عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب کے شوہر ہیں اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ نابینا ہو چکے تھے، ایک دن تشریف لائے، بیمار کربلا کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بیمار کربلا نے محسوس کیا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ کہا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بتائیے۔ تو فرمایا جناب ابن عباس نے کہ آپ اپنی پھوپھی اماں سے کہیے گھر بہت سونا پڑا ہے، اگر ممکن ہو اور ان کے طبیعت پر بار نہ ہو تو اب وہ گھر تشریف لے چلے۔ بیمار کربلا گھر میں آئے، شہزادی زینب سے کہا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر آئے ہیں آپ کے شوہر اور ایسا کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے چادر اوڑھی، بس سن لیں آخری جملے، مجلس تمام ہو گئی۔ شوہر کے پیچھے پیچھے اپنے گھر کی طرف چلی، گھر پہنچی، آنگن میں بیٹھ گئی، دن بھر بھائی کا ماتم کرتی رہی، دن بھر بھائی کا ذکر کرتی رہی۔ جب شام ہو گئی تو جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ بی بی اب شام ہو گئی، اب آپ حجرے میں آرام کر لیں، بہت تھک چکی ہیں اب۔ بس ایک مرتبہ شہزادی زینب آنگن سے اٹھی، حجرے میں قدم رکھا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے اون و محمد کو قربان کیا، کبھی نہ یاد کیا اون و محمد کو اور نہ کبھی ذکر کیا اون و محمد کا۔ یہاں تک کہ شام کی بیویوں نے پوچھا بھی تھا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے یا اس قافلے کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی نہ کبھی یاد کیا نہ کبھی ذکر کیا۔ لیکن اب جو ایک مرتبہ آنگن سے اٹھی، حجرے میں قدم رکھا تو قیامت ہو گئی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے بربنائے محبت اون و محمد کے بچھونوں کو اٹھایا نہیں تھا۔ وہ بچھونے ابھی حجرے میں بچھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جو حجرے میں قدم رکھا، اون و محمد کے بچھونوں پہ نظر پڑی، ایک مرتبہ تڑپ کر حجرے سے باہر واپس آ گئی، آنگن میں آئی، کربلا کا رخ کیا، کہے اون و محمد اب زندگی میں یہ ماں تمہارے بغیر کبھی سو نہ سکے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم لا قتلۃ الحسین و صحابہ۔